بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود، والصلاة والسلام على صاحب الحوض والمقام المحمود. اللہ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمارا آج 24واں دن اور آج کا ہمارا موضوع نماز جمعہ انتہائی اہم موضوع ہے. معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جمعہ کی فضیلت. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے. اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی دن اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا. اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ عید اور جمعہ اکٹھے آ گئے تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے، عیدان اجتمعا فی یوم واحد. آج تو ایک دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی. پھر مستدرک الحاکم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سید الایام یوم الجمعہ. جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اگر اس گھڑی کے دوران کوئی مسلمان اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہو، وہ جو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا. اب وہ گھڑی کب ہے یہ بھی سن لیجیے. مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے سعودی عرب میں، عرب ممالک میں جو دوست آپ ہمارے گھر ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جمعے والے دن مغرب کی نماز سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر لوگوں کا رش بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دعا کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے نماز جمعہ کی فضیلت صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جمعے والے دن غسل کرے پھر جمعے کے لیے آئے اور جتنی توفیق ہے اتنے نفل پڑھے. 4 سنتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جمعے سے پہلے. جتنی توفیق ہے اتنے نفل پڑھے، پھر خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں، خطبہ ختم ہونے تک خاموش رہے اور پھر امام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرے تو سابقہ جمعے اور اس جمعے کے درمیان اور مزید 3 دنوں کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے اس حوالے سے اور بھی حدیث مل جاتی ہیں. یاد رکھیے کہ نماز جمعہ فرض ہے. رب کائنات نے ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دی جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے، جو بتاتی ہے کہ جمعہ جو ہے یہ فرض ہے. اور پھر سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر بالغ شخص پر جمعے کے لیے جانا فرض ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی بالغ شخص کسی بیماری یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے جمعہ چھوڑتا ہے تو اسے معافی ہے ورنہ معافی نہیں. جس طرح کے مستدرک الحاکم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، غلام، عورت، بچہ اور مریض انہیں جمعہ کی رخصت ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں جمعے کے لیے نہ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ آئیں تو گناہ گار نہیں ہوں گی، لیکن اگر آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جمعہ کن کن حالتوں میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ ان میں سب سے پہلے سفر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن عرفات کے میدان میں جمعہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ منا، مزدلفہ، عرفات میں ہر بندہ مسافر ہوتا ہے۔ دوسرا، بارش کی وجہ سے اگر مسجد میں جانا مشکل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، حالت جنگ۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ عید اور جمعہ اگر ایک دن آ جائیں تو جنہوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اگر وہ جمعے کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کر لیں تو ان کے لیے جمعہ پڑھنا فرض نہیں۔ امام صاحب کے لیے دوہری مشقت ہے، امام صاحب نے عید کی نماز بھی پڑھانی ہے اور جمعہ بھی پڑھانا ہے، لیکن مقتدیوں کے لیے، عوام الناس کے لیے رخصت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی دل و دماغ کو ہلا دینے والی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کا شمار غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غافل کا معنی کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی میں 1052 حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا، میں کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہر جمعے پڑھنا فرض نہیں، دوسری سورہ مبارکہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا تو رب کائنات اسے آئندہ جمعے تک نور عطا فرمائیں گے، روشنی عطا فرمائیں گے۔ جمعے والے دن منع کام کون کون سے ہیں؟ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، نوٹ کر لیجیے۔ سب سے پہلے اکیلا جمعے کا روزہ، نفلی، فرض روزے کی بات نہیں ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص اکیلا جمعے کا روزہ نہ رکھے، اگر وہ اس سے پہلے کا دن جمعرات یا بعد والا دن ہفتہ ملا لے تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اکیلی جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا غلط ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص مت کرو کہ بندہ پورا ہفتہ سوتا رہے، اکیلی جمعے کی رات آئے تو بندہ کہے میں تہجد پڑھ لوں، یہ درست نہیں ہے۔ اب نماز جمعہ کہاں ادا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جمعہ کسی جگہ پر بھی ادا ہو سکتا ہے۔ ایک بس پہ 10، 20، 50 لوگ سفر پر جا رہے ہیں، ان کو
کوئی مسجد نہیں ملتی، ایک میدان مل جاتا ہے، کوئی ایک وہاں پر وہ جمع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ کھڑے ہو کر 2 خطبے کہتا ہے، ادا کرتا ہے، اس کے بعد 2 رکعتیں جمعے کی ادا کروا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہر بالغ پر تو جمعے کے لیے جانا فرض ہے، لیکن نابالغ کے لیے منع نہیں ہے۔ بچوں کو جمعے والے دن مسجد میں لانا چاہیے، لیکن ان کو قابو میں رکھیں، ان کو سمجھا دیں۔ اب بعض لوگوں نے شرطیں لگا رکھی ہیں۔ پہلی شرط، وہ کہتے ہیں جی اسلامی حکومت ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر رہنے والوں پر ان کے بقول جمعہ فرض نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ دوسری شرط، وہ کہتے ہیں کہ صرف شہر میں جمعہ ہو سکتا ہے، پنڈ کے اندر جمعہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شہر نہیں تھا، بلکہ چھوٹا سا کیا تھا جی، پنڈ تھا، دیہات تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کم از کم 40 بندے جمعے کے لیے ہونے چاہیے، نہ ان 40 کا ثبوت قرآن میں اور نہ حدیث میں۔ اب ان تینوں شرطوں کا اگر تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو اختصار کا کام ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شرطیں خود ساختہ ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کسی مسجد کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کسی بڑے شیخ کا، کسی بڑے بزرگ کا جمعہ لیتے ہیں، آپ کی مسجد چھوٹی ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کی بجائے ہم کسی بڑے گراؤنڈ میں، کسی بڑے میدان میں جمعہ رکھیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا بنو سالم کی بستی میں، جہاں آج بھی میری معلومات کے مطابق مسجد جمعہ موجود ہے، وہ خالی میدان تھا، مسجد بعد میں بنی۔ اسی طریقے سے بحری جہاز میں نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے، فوجی چھاؤنیوں میں بھی نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نماز جمعہ کے لیے کم از کم کتنے نمازی ہونے چاہیے؟ جتنے نمازی جماعت کے لیے ہوں گے اتنے نمازی جمعہ کے لیے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر 3-4 آدمی بھی موجود ہیں تو وہ بھی نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ حاکم میں وقت پڑھائے، یہ شرط قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمارے حاکموں بیچاروں کو تو کل ہو نہیں آتی، جمعہ میں ہاتھ پڑھانا۔ جمعے کا وقت کون سا ہے؟ جمعے کا وقت وہی ہے جو کہ ظہر کا وقت ہے، یعنی سورج ڈلنے کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتے، جب واپس جاتے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس دیوار کے سائے میں رک سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورج ڈلتے ہی جمعہ پڑھا دینا چاہیے، مصلحت کی وجہ سے اس میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے نماز جمعہ کی اذان کا۔ آپ نے دیکھا جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، والد صاحب کے دور میں یہاں ہماری مسجد میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ میں نے آتے ہی کہا کہ 2 نہیں 1 ہوگی، ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری اذان ثابت نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر کے دور میں 1 اذان رہی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 اذان رہی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حکم دے دیا کہ 1 اذان بازار میں پہلے ہوگی تاکہ لوگ اپنا کاروبار سمیٹ کر تیاری کر سکیں،
دوسری اذان ہوگی اس وقت جب امام منبر پر کھڑا ہوگا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، امت کا اجماع ہو گیا۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ دو اذانیں کہنا جائز ہے، لیکن ایک کہنا کیا ہے افضل اور سنت ہے۔ لہذا بیت اللہ میں مسجد نبی میں اگر دو اذانیں ہوتی ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جمعے کے آداب کیا ہے؟ سب سے پہلے غسل، اور یاد رکھیے غسل فرض تو نہیں لیکن افضل ضرور ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے غسل نہیں کیا جا سکا تو کم از کم وضو ضروری ہے۔ سستی کی وجہ سے جمعے کا غسل ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، جمعے والے دن خوشبو لگانی چاہیے، لیکن خوشبو وہ نہیں جو دوسروں کو بغا دے اور دوسروں کا سر درد لگا دے۔ خوشبو ہو جو ہلکی ہو، جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بن سکے۔ مسجد کی طرف جانا چاہیے اور مسجد میں جا کر ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کی وجہ سے دوسروں کو زحمت نہ ہو۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مجھے ہر جمعے کہنا پڑتا ہے دوسرے خطبے میں کیا کرو بھائی آگے آگے ہو جاؤ، نہیں ہوتا۔ قوم کا مزاج بنا ہوا ہے نا، محض کی مان لو، اور جس دن ہم نے یہ سبق پڑھ لیا نا کہ ہم نے کسی کی مان لینی ہے اس دن باقی ہم قوم بن جائیں گے۔ جمعے والے دن مسواک کرنا تاکہ منہ سے بو نہ آئے، جلدی جانا، یہ جلدی سے مراد کیا ہے جمعہ شروع ہونے سے پہلے جانا، اور پیدل جانا، پھر امام کے قریب بیٹھنا، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اور مسجد میں جا کے سنتیں کتنی ادا کرنی۔ سب سے پہلے تحیت المسجد دو رکھتے ہیں۔ اگر امام ممبر پر کھڑا نہیں ہے آپ 2 4 10 20 50 جو کچھ پڑھیں گے وہ نفل ہے۔ یہ جو 4 سنتیں ہیں نا جمعے سے پہلے، ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی یہ ظہر کی 4 سنتیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے والے دن ظہر ہے؟ جب ظہر ہی نہیں تو سنتیں کہاں سے آ گئی؟ اس لیے یہ جو ایک بات ہے کہ جی امام ممبر پر کھڑا ہو تو جا کر بیٹھ جائیں۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا جی آپ نے حدیث سنائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھو، تو وہ صحابی 2 رکعتیں پڑھنے لگے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے ایک بات جوڑ لی، کہتا جی اس کی 2 رکعتیں پڑھنے کے دوران نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ میں نے کہا لاؤ ثبوت، کوئی نہیں لا سکتا۔ اسی طریقے سے خطبہ 2 باتیں ذہن رکھیں۔ سب سے پہلے اسلام میں خطبے اور تقریر میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پہلے لمبی چوڑی تقریر کرو، اس کے بعد عربی زبان میں چھوٹے چھوٹے 2 خطبے دے کے جان چھڑا دو۔ نہیں، خطبے کا معنی لوگوں سے مخاطب ہونا، اور وہ عربی خطبہ پڑھنے کے بعد مقامی زبان میں خطبہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے بھی آداب ہیں۔ ایک تو خطبہ مختصر ہو، دوسرا جامع ہو، فرقہ واریت سے پاک ہو، لوگ ہفتے کے بعد جمع ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ اور جملہ نوٹ کیجئے، خطبہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ خطیب مجھ سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبے کا ادب یہ ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہے اور ایک آدمی بات کر رہا ہے تو آپ نے بات کرنے والے سے کہا چپ ہو جاؤ، تو جس نے کہا نہ چپ ہو جاؤ، حدیث کے لفظ ہیں فقد لغوت، اے چپ کروانے والے تو نے فضول حرکت کی ہے۔ کس لیے؟ وہ بولنے والا تو بول رہا ہے، جب آپ اس کو منع کریں گے آپ کو دیکھ کر 3 4 بندے اور متوجہ ہوں۔ اور ایک اور حدیث سن لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لغو کام کیا یا لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے اپنے جمعے کا اجر ضائع کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بات بھائی میں خود نوٹ کرتا ہوں، عام طور پر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا۔ حقیقت بات یہ ہے، جتنے دوست آپ اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، جمعہ ہے نا، جمعے کے بعد عصر کے بعد مجھ سے آ کر پوچھ لیجیے کہ جی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اور کس وقت آیا تھا، دونوں چیزیں آپ کو بتا دوں۔
اس لیے لوگوں کی گردنیں مت اٹھائیں، لیکن لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھیں۔ اسی طریقے سے یہ جو جمعے کے دوران نعرے بازی ہے، یہ خطبے کے ادب کے منافی ہے۔ بعض لوگ خطبے کے دوران آتے ہیں، السلام علیکم بھائی جان، پھر کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ خطیب کو مجبوراً کیا کہنا پڑتا ہے کہ بھائی جان آپ پہلے حال چال پوچھ لیں، میں آپ کے بعد میں بات کروں۔ یہ ادب کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے خطبے کے دوران بلکہ مسجد میں گوٹ مار کر بیٹھنا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، گوٹ مار کر بیٹھنا مسجد میں ویسے ہی منع ہے، خطبے کے دوران تو زیادہ سختی کے ساتھ منع ہے، کیونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بندہ جب گوٹ مار کر بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی، نیند آنے لگتی ہے۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی پرفیوم لگا کرنا ہے جس سے نیند آئے، یہ فرانسیسی پرفیوم جو نا الکوہل والی، ان سے نیند آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہونا چاہیے۔ خطیب ادھر خطبہ دے رہے آپ اس طرف کر کے بیٹھے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم بات جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ انتہائی اشد ضرورت کے تحت خطیب سے مخاطب ہوا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں خطبہ دے رہے، ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا آقا مارے گئے، خطبہ تو آپ دے رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کیجیے رب کائنات بارش نازل فرمائیں۔ ضروری بات تھی، نبی علیہ السلام نے اس کی درخواست پر دعا کر دی، رب کائنات نے کیا کیا دی، بارش نازل کی۔ خطبے کے آداب کیا ہیں؟ جمعے کے 2 خطبے ہیں، اور خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے، ہماری پرانی مسجد تھی تو کبھی ان کو خطبہ دینا پڑ جاتا تو وہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔ کسی نے کہا جی آپ خطبہ کھڑے ہو کر کیوں نہیں دیتے؟ کہتے جی میرا شرعی عذر ہے۔ کسی نے پوچھا شرعی عذر کیا ہے؟ کہنے لگے میں کھڑے ہو کر خطبہ دوں تو میری ٹانگیں کانپتی۔ خطبے کا ادب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے، طبیعت کی خرابی ہے تو پھر بیٹھ کر خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ خطبے کے دوران لاٹھی پر یا عصا پر ٹیک لگانا جائز ہے۔ جن بزرگوں نے یہ ممبر خالص کالی شیشم کا بنوا کے مسجد کو ہدیہ کیا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ درد دل کے ساتھ دعا کیجیے رب کائنات ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائیں۔ آپ کی اس ممبر کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کی لاٹھیاں دونوں طرف خود بخود بنی ہوئی ہیں، اس کی موجودگی میں لاٹھی کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا اس پر کھڑے ہوں، اور وہ کھڑے ہو کے خود بخود ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا، یہ ان کی محبت تھی، یاد آ گئی بات تو میں نے کہا ذہن کا ذکر کر۔ اسی طریقے سے خطبہ جمعہ کیسا ہونا چاہیے؟ خطبہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا، عوام الناس کی تربیت، عوام الناس کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، ان کو آخرت یاد دلانی چاہیے، اور اس میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، نہ کہ خطبہ جمعہ ایسا ہو جس سے انتشار پھیلے، افتراق پھیلے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں۔ بات آگے بڑھتی ہے، اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت خطبہ منقطع بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر سے اتر کر ان کو گودی میں اٹھا لیا۔ جمعے کی نماز ہے کتنی؟ جمعے سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، تحیۃ المسجد جمعے والے دن بھی، عام دنوں میں بھی۔ اور اسی طریقے سے جمعے کے فرض 2 ہیں۔ اب جمعے کے بعد کتنی رکھتے ہیں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں،
پہلے یہ سن لیجیے کہ جمعے کی قرات اونچی آواز میں ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں، سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں، یا سورۃ الجمعہ پہلی رکعت میں، سورۃ المنافقون دوسری رکعت میں حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کل 2 رکعتیں ہو گئی جمعے کی۔ اب اس کے بعد جمعے کے بعد 2 سنتیں بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، 2 لوگ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد اپنے گھر میں جا کر 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا حکم یہ ہے کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو اس کے بعد 4 رکعتیں ادا کرو۔ نماز جمعہ کم از کم کس شخص کو ملے گی جس نے 1 رکعت پائی ہے؟ ایک آدمی تشہد میں آ کے شامل ہوا ہے، جمعہ نہیں ہے، 4 رکعتیں پڑھنا پڑے گی، کم از کم 1 رکعت مل گئی تو ساتھ کو دوسری رکعت ملا کر جمعے کی نماز جو ہے وہ ادا کر لے گا۔ جمعے کے ساتھ احتیاطی زور ادا کرتے ہیں بعض لوگ۔ اب ان کے نزدیک پتہ ہے جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں، پتہ قدر آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی پہلے 4 سنتیں، تحیت المسجد کا کھاتا ہی گول، کہتے ہیں پہلے 4 سنتیں، پھر 2 فرض جمعے کے، کتنی ہو گئی بھائی 6، پھر 4 فرض ظہر کے احتیاطی، کتنی ہو گئی 10، پھر 2 سنتیں کتنی ہو گئی 12، اور پھر 2 نفل کتنی ہو گئی؟ میں نے کہا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت؟ کہتے ہیں بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، جمعہ اور ظہر ہم نے جمع کر لی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جمعے والے دن ظہر سرے سے ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے گھروں کے رکھوالے جب وہ غافل ہو جاتے ہیں نا تو پھر گھروں پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض تھا بھی اور ہے بھی کہ ہمیں ہر نماز کے بارے میں، یہ موضوع ہم نے کیوں شروع کیا یکم رمضان سے؟ صرف آگاہی کے لیے، لکیر کا دیکھنے میں بنایا کرتا، ہمیں اپنی ہر نماز کی رکعتیں سنت کے مطابق کتنی ہیں یہ معلوم ہونی چاہیے۔ نماز جمعہ کے حوالے سے ضروری مسائل آج آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں انشاءاللہ سنت کے مطابق نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔